چیزیں بنیادی وجہ ہیں امت مسلمہ میں دین کے بگاڑ کی وجہ ہیں، دونوں کو پہچان لیں۔ ایک ہے بدعت اور دوسرا ہے الحاد۔ ایک ہے بدعت اور دوسری کیا چیز ہے؟ الحاد۔ بدعت نئی چیز پیدا کرنا، الحاد انکار کرنا، ثابت شدہ جو مسلم قواعد ہیں ان کا کیا کرنا؟ انکار کرنا۔ دو ہی چیزیں ہیں، آپ کو جتنا بھی بگاڑ نظر آئے گا اس میں یہ دو ہی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ مثال کے طور پہ جس طرح ایک بندہ ہے، آپ ذمہ لوگ ہیں، ہم بھی ذمہ لوگ ہیں، جب ہم گندم کاشت کرتے ہیں، وہاں جا کر کاشت کر لی، پانی لگایا، کھاد ڈالی، گندم تو اگتی ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کے کیا اگتے ہیں؟ خس و خاشاک، گھاس، بوٹیاں، جڑی بوٹیاں، یہ چیزیں بھی اگ جاتی ہیں، بلکہ وہ بعض دفعہ اتنی غالب ہو جاتی ہیں کہ وہ اوپر چلی جاتی ہیں، گندم نیچے رہ جاتی ہے۔ مالک کیا کرتا ہے پھر؟ اس کو اکھاڑ کر باہر پھینکتا ہے، وہ جڑی بوٹی کو اکھاڑ کے باہر پھینکتا ہے۔ اب یہ جو گندم بوئی ہے نا، ہاں یہ تو ہے سنت، مثال اس کی سنت کی ہے کہ بھائی یہ اصل ہے، یہ بنیاد ہے، اسی کو پالنا ہے، اسی کو جوان کرنا ہے، اسی سے فائدہ ہوگا۔ جو جڑی بوٹیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کو کوئی بھی پالتا ہے؟ گوڈی کریں گے، اس کی کھدائی کریں گے، اس کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے تاکہ زمین کی طاقت کو وہ کشید نہ کر لے، زمین کی طاقت کو وہ نہ لے لے، یہی ہوتا ہے نا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ یہی چیز ہوتی ہے بدعت، جو بیچ میں پیدا ہو جاتی ہے اور وہ سنت پر بھی بعض دفعہ غالب نظر آتی ہے، ہمیں سنت پر بھی ہمیں کیا نظر آتی ہے؟ غالب نظر آتی ہے۔ اچھا اس میں ایک مزے کی بات اور ہے، علماء نے فرمایا دیکھیں کہ جو جڑی بوٹی کسی بھی علاقے کی ہوگی نا، جڑی بوٹی ہر علاقے کی الگ الگ ہوتی ہے، ہر علاقے کی جڑی بوٹی کیا ہوتی ہے؟ الگ ہوتی ہے، نہیں ہوتی؟ بھئی ہمارے علاقے میں سرحد میں وہاں پر جڑی بوٹیاں بالکل مختلف ہیں، پنجاب میں نے دیکھا بالکل مختلف ہیں، آپ سندھ چلے جائیں، آپ اور سائڈوں پر چلے جائیں، بالکل مختلف جڑی بوٹیاں ہیں۔ گندم ایک ہے، گندم الگ ہوتی ہے کبھی؟ اور بھائی کوئی چاول کی کاشت کرتا ہے، گندم کی، مکئی کی، کوئی بھی، وہ ایک ہی رہے گا لیکن جڑی بوٹی مختلف ہوگی۔ تو یہی آسان الفاظ میں بدعت کو پہچاننے کے لیے کیا ہے آسان سے کہ بھائی بدعت جو ہوگی نا ہر علاقے کی الگ الگ ہوگی، ہر علاقے کی کیا ہوگی؟ مطلب یہاں پر الگ ہے، پنڈی کے دوسرے کونے میں الگ ہے، سرحد میں الگ ہے، پنجاب میں الگ ہے، الگ الگ ہوگی۔ اور سنت اگر دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں گے سنت ایک ہوگی۔ اچھا بدعت کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بدعت کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بدعت کو ختم کرنے کا طریقہ ہے فقہ۔ بدعت کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کہیں کہ مولوی صاحب نہ قرآن کا کہہ رہے ہیں نہ حدیث کا کہہ رہے ہیں، بلکہ کس کا کہہ رہے ہیں؟ فقہ کا کہہ رہے ہیں۔ کس کا کہہ رہے ہیں؟ بھئی فقہ بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ فقہ کیا ہے؟ فقہ بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ بعض لوگ آ کر ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار ہم کس پر عمل کریں؟ ہم کہتے ہیں بیشتی زیور پڑھو، تعلیم اسلام پڑھو، یا اس طرح کی کتابوں میں قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث کو چھوڑ دیا، جس طرح آج کل مرزا صاحب بڑے۔ بھئی بات یہ ہے کہ قرآن کو تو پکڑنا ہے لیکن مجتہدین میں، کس نے پکڑنا ہے؟ آپ اور میں نہیں پکڑ سکتے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ آیا، نیا مسلمان ہوا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے مجھے نماز سکھائیں۔ مجھے کیا سکھائیں؟ آپ قرآن لے کے اس کو نماز سکھا دیں گے؟ بھئی آپ میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو قرآن سے اس کو پوری نماز سکھا لے گا، یا حدیث لے کے اس کو پوری نماز سکھا لے گا؟ کیا کرے گا آپ؟ بلکہ وہ نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیں گے بیشتی زیور اس کے 2-3 صفحوں پر فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، شرائط، وہ ساری چیزیں، کپڑے پاک، جسم پاک، خانہ کعبہ کی طرف منہ ہونا، قبلہ رخ ہونا، نیت کرنا، قرات، یہ ساری چیزیں، رکوع سجدے، یہ ساری چیزیں آپ کو ایک صفحے پر مل جائیں گی۔ یہی ہوتا ہے نا بھائی، فقہ کے اندر وہی چیز ادھر ہی آ جاتی ہے۔ اچھا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فقہ شاید کوئی الگ بلا کا نام ہے۔ اس وقت ہمارے سوشل میڈیا پر ایسا بنا دیا گیا ہے کہ شاید یہ کسی بلا کا نام ہے۔ یہ بلا کا نام نہیں ہے، یہ قرآن سے اخذ کیے ہوئے مسائل کا نام ہے، احادیث سے اخذ کیے ہوئے مسائل کا نام ہے، اجماع سے اور قیاس سے اخذ کیے ہوئے مسائل کا نام ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگ آ کر یہ کہیں گے کہ یار ہم تو قرآن حدیث کو سمجھتے ہیں، ہم تو خود ترجمہ پڑھتے ہیں، ہم تو حدیث کی کتاب، ہمارے پاس بخاری شریف بھی ہے، بخاری شریف بھی ہے ہمارے پاس۔ تو کاروی صاحب اس پر فرمایا کرتے تھے بھائی بات یہ ہے کہ آج تک پوری زندگی میں کسی ایک مسئلے پر تم نے تحقیق کی ہو، ایک مسئلے پر جس مسئلے پر چاروں ائمہ کا اقوال کہ انہوں نے اس مسئلے پر کیا کہا ہے، پھر ان کے دلائل کے بھائی دلائل کیا ہیں، اور پھر ان پر اپنی وجہ ترجیح کے بھائی جو ان ائمہ کو وجہ ترجیح نظر نہیں آئی اس مسئلے میں، آپ کو سمجھ آ گئی وہ بتا دیں۔
آپ سب کے لیے, ہمارے لیے بھی یہ بات ہے, علماء بھی جو کرتے ہیں وہ انہی کی وجہ ترجیح کو لے کر چلتے ہیں. تو یہ بعض دفعہ ایک بہت بڑی نہ سمجھی والی بات ہوتی ہے, جو آ کر یہاں پر انکار کرتے ہیں اور کہتے کیا ہیں کہ ہم قرآن حدیث پر عمل کرنے والے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اگر آپ کسی سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بھائی نماز کے اندر درود شریف پڑھنا کیا ہے, آپ کیا ہے جی نماز کے اندر درود شریف پڑھنا؟ سنت ہے نا, یہ تو میں نے آپ کو یاد کرایا ہے, حفظ کروایا ہے. نماز کے اندر درود شریف پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے. اور جنازے کے اندر پڑھنا کیا ہے؟ اگر آپ مجھ سے دلائل پوچھیں گے تو میں آپ کو چھوٹی رسالے سے لے کر در مختار, رد مختار, ہاں شامی اور فتح القدیر اور وہاں تک میں آپ کو سارے فتاوی جات سے آپ کو میں بتا سکتا ہوں کہ یہ لکھا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ سنت ہے. جہاں پر بھی نا آپ دیکھیں, اچھا بعض دفعہ نا قرآن حدیث کے ذریعے سے بھی دھوکہ دیا جاتا ہے. میں آپ کو یہ بات بتا دوں, یہ مسائل اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے شر فتنے کھڑے ہو رہے ہیں, شر فتنے کھڑے ہو رہے ہیں. تو اگر کوئی بندہ کہے گا نا آپ کو, آپ کہیں جی سنت ہے, کدھر دلیل ہے جی؟ آپ کہیں بیشتی زیور, تعلیم اسلام, چھوٹی سے چھوٹی کتاب سے لے کے فقہ کی بڑی سے بڑی کتاب میں آ جائے گی. لیکن اگر آپ کہیں کہ بھائی اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے, کہیں گے پڑھنا ہے, کیا ہے؟ سنت ہے. کدھر ہے؟ فقہ کی کسی کتاب میں کبھی بھی فقہ میں نہیں بتائیں گے, کبھی بھی فقہ میں نہ بتائیں گے, نہ فقہ میں آئے گا, فقہ میں نہ بتائیں گے نہ آئے گا. بلکہ کیا کہیں گے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہاں, یا کہیں گے کہ درود شریف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجات بلند ہوتے ہیں. یہی کہیں گے نا. بھائی ائمہ کو نہیں پتا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو یہ مطلب, اگر ایک انسان اگر فقہ پر اس کے مختلف اقوال پر آ جاتا ہے تو وہ بدعات سے بچ جائے گا. اسی طرح وہ بندہ الحاد سے بچ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر کبھی بات کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.